لاکھ لاکھ شکر احسان۔ سب سے پہلے آپ تمام علماء جماعت اور تمام حاضرین کو سنت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا کرتے ہوئے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ مبارک پاک ماہ ربیع النور شریف کا مبارک پاک مہینہ ہے، جس میں آپ کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاک ولادت شریف ہوئی۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس کی آج دوسری تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کو، علماء کو اس مبارک ماہ مبارک کی لاکھوں لاکھ مبارکباد ہو۔ آمین بولیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مبارک پاک کی ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لک وانت ارحم الراحمین، اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارضین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی مقام الثانی، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد مبارکباد ہیں وہ حضرات اس گاؤں کے، اس بستی کے، جنہوں نے یہ مبارک پاک نوری محفل سجائی۔ یہ بہت بڑے قسمت والوں کی بات ہے۔ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہے، بہت بڑی اللہ رب العزت جل شانہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اچھے رنگ سے پیش کر کے معاملہ بٹھانا ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ ساری ہمتیں اور یہ سارے معاملے جو کامیاب ہوتے ہیں وہ صرف ہی صرف اللہ اس کے رسول کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تیسری بات نہیں ہوتی ہے، اور کوئی تیسری بات سوچنے جائے
تو پھر معاملہ دوسرا گڑبڑ ہو جاتا ہے اس میں. رمضان صاحب تو میں بار بار مبارکباد دوں گا بستی والوں کو، کمیٹی والوں کو، ماشاءاللہ، جنہوں نے اس شوق و محبت کے ساتھ کافی دنوں سے تیاری کے ساتھ کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا ہے. یہ اب ایسا نہ سمجھنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یاد رکھنا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جب کام کا وقت آتا ہے وہی کام اسی وقت ہوتا ہے. ہم لاکھ کوشش کریں ادھر ادھر کی، وہ کام نہیں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت ساتھ دیتی ہے تو آٹومیٹک قدرتی ایسا معاملہ بنتا ہے کہ وہ چیز بن کے رہتی ہے، پھر بن کے پھر میدان میں آ جاتی ہے. آپ لوگوں نے، بستی والوں نے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کچھ سالوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جلسہ ہو، جلسہ ہو، جلسہ ہو، کوئی اچھی بات ہو، دین سے جڑیں، تحریکوں سے جڑیں، اہل سنت جماعت کے علماء کرام سے ہم جڑیں. یہ آپ کی کئی دنوں سے آپ کی دلی تمنا یہ ہو رہی ہے. یہ دلی تمنا آپ کے خیال کو سمجھو کہ اونچا خیال کر رہی ہے. جب اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ آپ کے ان خیالوں کو آج کے دن میں پورا فرما دیا. اللہ پاک جل شانہ نے آج کے دن میں اس خیالات کو پورا فرما دیا. جتنے سارے اگلے آپ کے خیالات تھے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، شاگردوں کے، جو بھی جن کا آجو باجو کے اطراف کے جو بھی جن کے خیالات اچھے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان اچھے خیالوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنی قدرت کی، رحمت کی، اللہ نے وہ دل لایا جو آج اس شکل میں ہم آپ سب نظر آ رہے ہیں. کہاں یہ علماء ملتے ہیں؟ بتاؤ، ایک آدھا دکا کھڑا ہو کے بولے کہ بھئی ہمیں علماء کرام ہمارے ہمارے گاؤں میں تو 50 ہیں. ایک بات بتا دے، کوئی بتا دے، بتائیں گے کوئی ہے کس کی ہمت؟ ہمارے علماء کرام میں کسی کو ہمت ہے وہ بتا دیں. چلو آپ عوام کو چھوڑ دو. خوش نصیب ہیں وہ علماء، خوش نصیب ہیں وہ علماؤں کے ماں باپ جنہوں نے مدرسوں میں چھوڑا، علم پڑھایا. جہاں جہاں ہمارے دارالعلوم ہیں، جہاں جہاں ہمارے جامع ہیں، جہاں جہاں ہمارے اہل سنت جماعت کے مرکز ہیں، اپنے بچوں کو شوق و محبت کے ساتھ جو ہے ان کو چھوڑا، علم پڑھایا. تو آج دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ نے وہ فضل کیا کہ علماء کرام خزانوں کے مثل نکل رہے ہیں، خزانوں کے مثل. نہیں ہے کیا؟ چھوڑو آئے بات سمجھ میں. آپ میں یہاں بستی والے سے پوچھتا ہوں، آئے ہوئے مہمانوں سے نہیں پوچھتا میں. یہاں جو بستی والے ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا، بھلا آپ اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرو گے؟ آپ سے ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کی کسی نعمت کا ہم شکر ادا کتنا بھی کریں نا، ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پروردگار اعلیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ شکر کرتے جاؤ، نعمتیں پاتے جاؤ. شکر کرتے جاؤ، نعمتیں پاتے جاؤ. شکران نعمت کی برکت حاصل کرنے کا ایک نسخہ ہے جو پروردگار اعلیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے. یا داؤد شکرتم لازیدنکم، اے داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی کو خدا نے فرمایا کہ میرے داؤد تم شکر ادا کرتے جاؤ، تمہاری نعمتیں تم پر زیادہ اللہ پاک برساتا رہے گا. اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے اے بستی والو، اور اس بستی کی دعوت پہ آنے والوں، علماء سے لے کر تمام عوام الناس، سب اللہ پاک جل شانہ کا شکر ادا کرنا کہ رب کریم جل شانہ نے اس واگا باس کی
دھرتی پر یہ پہلا مبارک جلسہ نورانی جو ربیع النور شریف کا ہے، الحمدللہ اس زمین پہ ہوا، لاکھوں لاکھ اللہ کا لک احسان و شکرانہ ہے پروردگار ادا کرتے ہیں پر کہ خدا کرے اس نعمت کی برکت سے ہمیشہ اہل سنت جماعت کے جلسے ہوتے رہے، جلنے والے جلتے رہے۔ وہ اپنے مالواڑی میں کہے نہیں، معاف کرنا تھوڑا لفظ ایسا ہے کہ رانڈو روٹی رہے پرامنا جیمتا رہے، کہتے ہیں بھائی بس اہل سنت جماعت والوں خوش ہوتے رہو، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، عاشق رسول بن جاؤ، موج کرتے رہو، یہ باطل انشاءاللہ ایک دن مٹ کے رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے بادل دو طرح کے ہوتے ہیں، بادل سمجھتے ہو نا، واڈڑا واڈڑا، یہ ساتھ گھنے واڈڑا آیا، اللہ ری مہربانی گھنے واڈڑا بھریا، کل واگا میں سے تو گھنے بھریا، نہیں بھریا۔ تو واڈڑا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو برسات کے موسم میں ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں یہ اب سیزن جو آئے گی نا، یہ سردی کے بعد وہ اپنے زبان میں ٹھار بولتے ہیں، ٹھار پڑے، ٹھار ماک پڑے، کی کو بھائی جاکر پڑے، جاکو بولے، جاکر پڑے، وہ بھی ایک بادل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ لیکن دیکھو ان دونوں بادلوں میں فرق ہے، دونوں بادلوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ برسات کے جو بادل ہوتے ہیں نا وہ جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ رہتے ہیں، اور شبنم یہ جو ہے نا یہ ماک کے بادل دھوپ ہوئی ختم، دھوپ ہوئی صاف۔ اہل سنت والجماعت اللہ کی رحمت کی بارش کے بادل ہیں، جتنے سارے باطل ہیں، باطل فرقے والے ہیں، وہ شبنم کی بادل کی طرح ہیں، سمجھ میں آئی؟ جب اہل سنت جماعت کا بادل گرم ہوتا ہے تو بکھر جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھو بھائی ہم کو اپنا کام کرنا ہے، ہم اہل سنت جماعت والے ہیں، الحمدللہ ہمیں اہل سنت جماعت پر پابند رہ کر کے ہمیں اہل سنت جماعت کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق انصاف والا ہے، عدل والا ہے، ہم نہ عدل چاہتے ہیں، ہم تو فضل چاہتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل چاہتے ہیں، کرم چاہتے ہیں، وہ کریم کرم کرتے، فضل فرماتے۔ ایک وہ سندھی میں ایک کہوت ہے، یہاں بستی والے کچھ سندھی سمجھتے ہیں، تو ایک بلوچ تھا بیچارہ بلوچ، تو مولانا صاحب نے تقریر کی، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو گے، یوں کرو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اے مولانا تھے تھوڑا بات ہونا ہماری کہ تھوڑی وائز نصیحت تھے کرو نا، تو مارا افعال جو ہے نا کہ مارے افعال ہیں અને થોડે મસાલે જન્નત में तो કવાય ને કવા वो હાડા કાળા કગડિયા ओ होसे बीजू इंसान कोई नहीं है, इंसान कोई नहीं। इसका मतलब क्या? वो बड़ी माना दी उसने कि हमारे अफलों से हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला के फजल से जाएंगे। कोई दुनिया का बंदा आबिद मुत्तकी जाहिद फरीजा ताजिर गुजार टीले वाले कोई फख्र न करेगा हम जन्नत में जाएंगे, और तुम सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हो दोज़ख में जाओगे, नहीं। अरे दोज़ख में जाना, जन्नत में जाना, तो जन्नत में ना जाना नेकी सबब नहीं होगा, अल्लाह का पाक अदल सबब जो फजल होगा वो खुदा का पाक रहमत जरिया होगी, तब बंदा जन्नत में जाएगा। दोज़ख तो हमारे गुनाहों की अज़ाब की सजा है ही, समझना चाहिए।
کوئی فخر نہ کرے، کوئی ریا نہ کرے، کوئی بڑا نہ بنے، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہو ہاتھ دی سبحان اللہ، ارے یار سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم بھی جانتے ہیں، پہلے ہم جانتے تھے، بعد میں آپ لوگوں نے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں مذہب اہل سنت والجماعت پر مکمل رہنا ہے، اللہ کے رسول کی مبارک پاک دین ہے، اس میں ہمیں صحیح رہنا ہے۔ نماز نہ چھوڑو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، ہم پر جو خدا نے فرض رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اڑوسی پڑوسی کا لحاظ ہے، حق حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق ہیں، بندوں کے حق ہیں، اس سب پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق مانگنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ لوگ خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اس زمین پہ اللہ پاک جل شانہ نے ایک بڑا عظیم یہ مبارک پاک جلسہ آپ لوگوں نے منایا۔ آپ کو لاکھوں لاکھوں نہیں، کروڑوں کروڑوں آپ کو مبارکباد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ مسجدیں بناؤ، مدرسے عالی شان بناؤ، اہل سنت جماعت، ہم اہل سنت دین کا ہم اپنا گھر اچھا بناتے ہیں، اللہ کا گھر اچھا کیوں نہ بنائے؟ ہمیں تو حق ہے نا کہ اللہ پہلے ہم گھر بنائیں، نہیں اللہ کا گھر بھلے بناؤ، شاندار بناؤ، تمہارا گھر شاندار، اور مسجد جو ہے بالکل دیکھو تو اللہ رحم فرمائے۔ مثال ایک جنرل مثال دے رہا ہوں، تو مسجد بھی ایک ہمارے محلے میں عالی شان ہونی چاہیے، مدرسہ بھی عالی شان عمارت والا ہونا چاہیے، دیکھنے والا دیکھے تو صحیح کہ یہاں بے شک کہ الحمدللہ کہ مسجد یہاں اہل سنت جماعت کتنی عالی شان بنی ہوئی، یہاں کے مسلمان کیسے بھلے ہیں بھلا، آپ کی تعریف ہوگی نہیں ہوگی بھلا؟ ہر مسلمان بندے کو، ہر بستی والے کو اللہ یہی نیک توفیق عطا فرمائے۔ شکر کرو ان نعمت کا جو اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ علماء، یہ حضور کی نعت شریف پڑھنے والے مداحان رسول اس اسٹیج پہ بڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی بھیک ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام سے سنو، باتیں سنو، شریعت سنو، شریعت سیکھو، مسائل سیکھو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اللہ اس کے رسول کی پاک شریعت و دین کے کام سیکھو۔ آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن کوئی بھی چیز ہو اپنے حد میں رہ کر کے کرو، جب تک حد میں رہ کرو گے تو انشاءاللہ ہر طرح سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ دیکھو بھئی، یہ تو صرف الحمدللہ میری دل کی خوشی کا جو اظہار کرنا تھا وہ آپ کے یہاں میں نے کیا۔ بیچارے محمد رمضان ہمیشہ وہ کہتے رہتے بابا جی ایک دفعہ آنو میں گھڑے آؤں رمضان، اور بھی بیچارے کئی آپ کے باغ آواز کے مستی والے کئی آتے ہیں بیچارے، ہمیشہ بیچارے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن آج لا دیا، اتنے سارے علماء ماشاء اللہ یہ معزز لوگ سب آپ کے یہاں آئے ہیں، تو آج کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ایک بالکل بنجر علاقہ ہو، اس میں گلاب کے گل درخت اچھے اچھے لگ جائے تو کیسا وہ میدان اچھا لگتا ہے۔ ایک تو وہ درخت ہے، سوکھنے والی چیز ہے، الحمدللہ آج تو اس میدان میں وہ گلاب کے گل ہیں جس کا نام مومن مسلمان ہے، جس کا نام مومن مسلمان ہے۔ گل پھل، کوئی نوجوان، کوئی صافوں والے ماشاءاللہ، کوئی ٹوپیوں والے، کوئی رومال والے، کوئی نہ معلوم کیسے کیسے شکل کی اچھے اچھے لباس بن کے بیچارے آئے، کیسے اچھے لگتے ہو، لوگ سمجھیں گے مسلمان بیٹھے۔ آج کو آ کے دیکھے گا تو کیا کہے گا رمضان؟ مسلمان بیٹھے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ شان نہیں ہے مسلمانوں کی، یہ زبان سے کہہ دیا ہے مسلمان بیٹھے۔ کتنی شان ہے مسلمان کی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کا فضل ہے، مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ درود شریف پڑھیے، پانی کو ٹھنڈا ہو جائے۔
گرم پانی رکھ کے بیٹھا جائے. اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے دین پاک محبوب کو ایسا بنایا ہے جس سے اکثر تعلق دل سے ہے. اکثر تعلق کس سے؟ دل سے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو بدن سے ظاہر میں ہیں. کیا ہے؟ ظاہر بدن سے ہے اور اصل چیز کیا ہے؟ دل ہے. دین کا تعلق دل سے ہے. اسلام و ایمان کی تعریف کرنے جائیں گے تو آپ کو اسلام و ایمان کی تعریف یہی ملے گی. اسلام کی معنی کیا ہے بھائی؟ کئی لوگ جو ہیں اسلام ایمان کو ایک ہی جانتے ہیں. ایمان کو اسلام کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دونوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے اس کی یہ خلاصہ کیا. اسلام لا الہ الا اللہ. کیا یہ اسلام ہوا؟ کیا ہوا یہ؟ لا الہ الا اللہ. اور پورا کلمہ کیسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ پورا کلمہ زبان سے اقرار کرنا یہ اسلام ہوا. گویا ہم اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے؟ اسلام میں زبان سے بول لینا، خالی کلمہ پڑھنے سے اسلام میں وہ کسی دوسرے حد میں تھا، اسلام کے حد میں آ گیا. اب جو چیز ہے دل سے مان لینا. دل سے مان لینا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا. اور دل سے مان لینے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. دل سے مان لینے کو کیا کہیں گے؟ ایمان کہیں گے. دین کا جو سارا معاملہ جو ہے زیادہ تر کس سے ہے؟ اکثر بیشتر دل سے ہے. دل ستھرا ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل نور ہونا چاہیے، دل روشن ہونا چاہیے. دل ہی تو ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. آپ ادھر ادھر ذہن نہ گھمائیں، میرے طرف دیکھیں. تھوڑی دیر آپ کے بیان کر رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ. حضور علیہ السلام کا مبارک حدیث پاک ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ محبوب اپنا پیارا نبی جو بول رہے ہیں نا انہیں حدیث کہتے ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ فعل سمجھو کہ عمل اپنی جگہ پر آ. محبوب بولے انہیں حدیث کے. حدیث عربی لفظ ہے. حدیث کی لفظ ہے، پڑھے لکھے کو ورڈ ہے، عربی ورڈ ہے یہ حدیث. اب حدیث کی معنی ہوگی بولی چالی. حدیث کی معنی بولی بولنا چالنا. حضور جو بولیں تو شریعت میں اس کو حدیث بولتے ہیں. حضور علیہ السلام بولے، اپنے کلام مبارک زبان پاک سے بولے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. حضور بولیا اپنی جماعت میں، صحابہ کرام میں. حضور جماعت جہاں اپنے ہیں حضور جماعت ہوں. حضور کے زمانے میں جو حضور کی بیٹھنے والے حضور کی بارگاہ میں دربار میں ان کو صحابہ بولتے ہیں. حضور کی جماعت خاص بیٹھی ہوئی. حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. کس کا ٹکڑا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جسم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے. وہ اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور وہ اگر بگڑ گیا تھا تو پورو ناس، پورا جسم بگڑ گیا. ٹھیک. عرض کی یا رسول اللہ. حضور کے سامنے جو بیٹھنے والے تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا نو کی ہے گوشت اور ٹکڑو جسم میں تو ہے، میں تو اوڑکھو کو نہیں کہ وہ خراب ہو جاوے تو کی کر سیکھ کروں نے پسے. اچھا. حضور فرمایا کہ وہ انسان دل ہے.
حضور پاک علیہ السلام کی فرمایا؟ ارے بولو نا تو کہ تھوڑو دل لے ہو. ہاں دل کترو ہے؟ بکرو کرے ذبح کرو کو کرو دیتے بکریو یہ میں دل نکلے نہیں نکلے وہ تھوڑا وزن کرے بل نہ کرے. کلو میں نہیں ہوئے گراموں میں کلو میں نہیں ہوئے. انسانوں دل ہے تجھے گراموں میں کلو میں نہیں ہے گراموں میں بھی 500 گرام کے 600 گرام کے 700 گرام گراموں میں اتو ہے. ماتھو اپنو کوئی ناپے تو کلو 2 کلو ہو جاوے کہ کہہ رہے تو 5 کلو ہو جاوے. کوئی یہ حصوں کو ناپے تو 10 کلو ہو جاوے نہیں ہو جاوے. جہڑو انسان دل بیچارو پورے جسم میں دل بیچارو اترو ہے یہ شکل روئے گراموں میں. وہ اتو ٹھیک ہوئے تو ٹھیک پورو جسم ٹھیک وہ بگڑ جاوے تو پورو بدن بگڑ جاوے. دل اے مومنو خدا کے واسطے تو توجہ سے اچھے خیال سے دل سے محبت سے سننا بات کو. یہ فائدے کی بات ہے سبھی. یہ چند بات میں وائز نہیں کرا وائز ہو گئے میں تو تھوں بتر کروں منتر کروں بس. اور اللہ کرے بنتر تھوڑے کام آ جائے تو تھوڑو کام ہو جائے ہینگو کام ہو جائے انشاءاللہ. بنتر کام آنی کھپے منتر کام آنی کھپے. حضور فرمایا کہ او سیکھ وے تو ہے ٹھیک او بگڑ جا. حضور فرمایا او بگڑ نہیں دینا یا رسول اللہ اور نہیں بگڑے یہ علاج کی اور نہیں بگڑے یہ علاج کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جی مارے محفل میں تے بیٹھا ہوں نا اور نسخو دھارے واسطے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مارے محفل میں تے بیٹھا ہوں نا او بہنوں او ماری نظر تھاری بار بار تھو متے پڑے او تھارے دل نے روشن کرنے وارو અને થાલે દિલને બગાનો બચાવવા વાળી મારી નજર રહમત है. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون فرماوے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نبی صلی اللہ تعالی مسجد نبوی رے مبارک پاک ممبر مبارک شہر میں بین محفل کرے اپنے خدرے صحابہ کرام سامنے بنتر کرے. اے بنتر کرتا کرتا محبوب یوں فرماوے سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری بندر میں محبوب فرماوے ہو. اللہ اکبر. او ابا بکر کل جنگ میں چلنا ہے. کیا چلنا ہے؟ اور عمر کل فلانے جنگ میں جانا ہے اپنے کو. آپ کے پاس جو غنیمت کا جو تو آپ کے پاس گھر میں مال جان جو بھی ہو حاضر کرو مسجد میں. اور دل کی بات کر رہا ہوں میں. صحابہ کرام کو حضور نے اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں خیال کیا آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا. میں جاؤں گھر گئے. بیوی سال سے بولا مال کیا ہے کہ یہ پڑا ہے. نکال مال لگا کپڑے ٹکڑے لاٹھی چھری چاقو اناج جو بھی در میں تھا گھی شہد مکھن جو تھا بدلے اس کے 3 حصے کی. کتنے حصے کی؟ 2 حصے لے گئے 1 حصہ رکھ دیا. 1 حصہ گھر میں بال بچوں کے لیے اور 2 حصے اٹلی بروڑی آوے فاروق اعظم جلتا محبوب دربار میں آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. حاضر ہے ٹھیک. حضور پوچھ لینے کیا لائے ہو. تھوڑی دیر ہوئے موٹو کو ڈوکو ماشاء اللہ نورانی چہرو صافو بندرو مسے یا پوٹلی ماتھے پوٹلو لین بو آوے
السلام علیکم یا رسول اللہ، تھا سارا مال حضور دربار میں پیش کرے. اب علماء بیان نہیں کرتے ایسے. صورت یہ تھی فاروق اعظم کے آنے کی صورت، ابوبکر صدیق کی آنے کی صورت یوں تھی، یوں آئے، وزن ہی بڑا تھا. سامان اٹھائے گھر سے آئے. اب پوچھے عمر، اب پوچھ رہے حضور صاحب کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سارا مال لے آیا، ایک ایسا بال بچوں کے لیے رکھا ہے اور 2 حصے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا. ٹھیک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب قربان قبول ہے. ابوبکر تم بولو کیا لاؤ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، جو کچھ تھا سب لا کے محبوب کے قدموں میں قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھر کیا چھوڑے ہو جو خدا و رسول کی ذات چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ. تو کوئی شعر ہے کہ کوئی اچھے انداز میں پڑھے کو نہیں ہے شاید آئے کو ہے نہیں پڑھنے اچھے انداز میں پڑھنے والا. کہانی نے بجی میں دندوں نہیں جو پروانے کو چراغ بس بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں دیکھا ابوبکر صدیق کی طرف عمر فاروق اعظم نے یوں دیکھا. آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، مجھے دیکھو میں کیسے دیکھ رہا ہوں. عمر فاروق اعظم نے ابوبکر صدیق کو یوں مڑ کے دیکھے، اے ابوبکر کیا فرمایا؟ تم سے میں بڑھ نہیں سکتا. کوشش تو بہت کی میں نے، حضور نے موقع بھی دیا لیکن نہیں، میں تجھ سے نہیں بڑھ سکتا. میں تو کیا کائنات کا کوئی انسان تجھ سے بڑھ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تھا کیا؟ یہ اسے قربانی کر دینا، مال وغیرہ کو سب کچھ قربان کر دینا، گھر میں کچھ چھوڑنا نہیں، کیا تھا؟ بتاؤ کیا تھا؟ قد افلح من تزکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ کامیاب وہی بندہ ہو گیا، بے شک کوئی شک نہیں، جس نے جتنا، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں علماء کی توجہ سے کر رہا ہوں میں، جس نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اپنے دل کو صاف کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے جس نے اپنے دل کو جتنا صاف کیا وہ کروایا. من تزکا، علماء جو مانا کرے اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میں غلط کروں تو مجھے لکھوا دے. مفتی بیٹھے، مدرسین، علماء، اگر اس میں کوئی شرح میں کوئی غلطی کروں تو حق ہے ان کے لوگوں کہ غلط بول رہے ہو. نہیں بول سکتے، بول سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ قربان کرنا کو آسان بات ہے؟ آپ کے پوچھتا ہوں میں. جنگ بدر میں 313 صحابی تھے. کتنے تھے؟ زیادہ نہیں تھے. کفار کتنے تھے؟ 1000. گھوڑے سوار، تلوار، تیر، یہ وہ توپیں، نہ معلوم کیا کیا ہتھیار تھے، سواریاں تھیں. 313 صحابہ. اور 313 صحابہ نے وہ کمال دکھایا. وہ کیا تھا؟ وہ کمال کس کو کہیں گے؟ 313 صحابہ کرام نے جنگ بدر میں وہ لڑنے والے، خون ریزی کرنے والے، جنگ ہمیشہ لڑنے والے، مالدار قریش صحابہ کرام. اس وقت مسکینی کا حالت، سواری بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، کھانے پینے کی راشن بھی نہیں، اور پھر بھی سبحان اللہ ایسے عظیم جنگ میں جا رہے ہیں جو اسلام کی یہ پہلی مبارک پاک جنگ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے کس روپ سے خدا نے اس کو فتح عطا فرمائی. اور یہ فتح کیا تھا؟ یہ فتح قد افلح من تزکا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے انہوں نے اپنے من کو ستھرا کر لیا تھا. وہ من دوڑ رہا تھا رسول اللہ کے پاک دین کے خاطر قربان ہونے کے لیے. یہ 313 صحابہ کرام اس جنگ بدر میں جو کود پڑے تھے وہ قد افلح من تزکا تھا. اور پھر اللہ نے بشارت دی قد افلح المؤمنون. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام. محبوب دیکھو 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 تمہاری صحبت میں بیٹھ کر کے ان کے دل کتنے روشن ہیں. آج کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، دشمن نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف آپ کی ذات آپ کا دین ان کو نظر آ رہا ہے. اللہ کی مدد ان کو نظر آ رہی ہے. رسول اللہ اے محبوب تم دیکھ، اب نتیجہ یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون. آخر تو مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں، مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اے بھائی تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. نیچے بیٹھے ہوں تو علماء سب سمجھے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دیندار بنو، نیک بنو، علماء کرام سے جڑو، تنظیموں سے جو اہل سنت جماعت کی ان سے جڑو، دور مت بھاگو یار. یہ تنظیم آپ کو یہ نہیں کہے گی تم مرید بن جاؤ. یہ تنظیم تم کو یہ نہیں کہے گی کہ تم سمجھو کہ یہ کرو. تمہیں تنظیم صرف یہی کہے گی انشاءاللہ. ہم سب تنظیم والے ہیں. تنظیم یہ کہے گی کہ اللہ کے رسول کے دین سے جڑ جاؤ، رسول اللہ کی پاک دامن سے جڑ جاؤ، سلسلہ طریقت سے جڑ جاؤ گے تو رسول اللہ سے جڑ جاؤ گے. جب رسول پاک سے جڑ جاؤ گے تو پھر تمہیں کوئی بھی چیز آنے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رحمت ہی رحمت ہے اللہ کے فضل سے. بات سمجھ میں آئی؟ دیندار بنو. نوجوانوں دین کے لیے سمجھ جاؤ. ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے، ہمارے ملک میں فساد نہیں پھیلانا ہے، ہمارے ملک میں فتنے نہیں پھیلانے ہیں. ہم مسلمانوں کو پاک اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ایسا رہنا ہے، ایسا رہنا ہے، ہمارے عمل ایسے ہوں، ہمارے کام ایسے ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، ہمارا کھانا پینا ایسا ہو، ہمارے ریت رواج ایسی ہو، ہمارے دنیا دین کے معاملے ایسے ہوں، ہمارے سماج کے معاملے ایسے ہوں جس سے دین سے تعلق ہو. کس سے تعلق ہو؟ ارے سماج کیا دین سے الگ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. میں تو کیا تم سماج والے ہو؟ ہم سب سماج والے ہیں. کون سماج سے خالی ہے؟ کیا تم سب کافر ہو کیا؟ پوچھ رہے ہو آپ مسلمانوں؟ تو مسلمان کا تعلق کس سے ہے؟ ارے بتاؤ نا ملاؤ، کس سے ہے؟ دین سے ہے. دین سے کوئی کبھی الگ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، کوئی زبان سے کلمہ نہ نکالے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. سماج رسول اللہ کے دین سے جڑی ہوئی ہے اور دین رسول اللہ کے سماج کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی سماج ہے، اس لیے دین سے جڑو. جب تک کوئی سماج، کوئی سمجھو کہ بستی دین سے نہیں جڑے گی تو کبھی اس سے کبھی اس کو کوئی دنیا کی یا دین کی کوئی سمجھ کبھی آنے والی نہیں ہے. بے شک. ذہن میں رکھنا ہمیشہ خدا کے لیے. یہ نصیحت ہے آپ کو. یہ اس لیے دوستو دین سے جڑے رہو، تنظیموں سے جڑے رہو، ہمارے علماء اہل سنت جماعت سے جڑے رہو، باطل فرقوں سے بچے رہنا. ہمارے آپ کے آبا اجداد کس خیال کے تھے دوستو؟ ان خیالوں کو دیکھنا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، درود شریف بلند آواز سے پڑھو بنا. اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد علی محمد عدد رسول اللہ صلاۃ دائمۃ بدرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد عدد رسول اللہ صلاۃ دائمۃ بدرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات کہاں چھوڑی؟
حضور فرماتے ہیں، حضور سننا دل سے، بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ، علیکم علی دین عجوزکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ صحابیوں تمہارے بوڑھیاں ہیں نا، ڈوکریاں، ان کی مسلک اور مذہب کو مضبوط پکڑو، ان کے عقیدے کو مضبوط پکڑو۔ ایسا کیوں فرمایا حضور نے بھائی؟ میں اب یہاں بوڑھے تو ایک حاجی صاحب نظر، حاجی ابراہیم نظر آ رہے ہیں، ایک رمضان با نظر آ رہے ہیں، باقی اور بوڑھے اس طرح اوپر نظر آ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان اور اس کو کھڑا کرنے، ان کے سامنے ان کو کھڑا کر، مثال دے رہا ہوں۔ اب ان کی باتوں میں آپ کو رات دن فرق آئے گا۔ ابراہیم بھائی، حاجی ابراہیم ان سے بڑے ہیں رمضان سے، تو رمضان بھائی سے بڑے ہیں، تو ان کی بات میں فرق پڑے گا۔ عقیدے محبت کی بات کرنے جائیں گے، یا اس کے علاقے میں ایسا نہیں، اس علاقے میں نہیں تھے، بہت تھے، اللہ کے فضل سے جب تھے تب آپ مسلمان ہیں نا، تب آپ کے دلوں میں اتنی محبت تب تو ہے، جب آپ کے پرانے کچھ مومن تھے، مسلمان تھے، محبت والے تھے، تب تو ہے نا۔ آج کا ملا کہہ دے کہ پرانے والے جاہل تھے، دین کو سمجھتے نہیں تھے، اے کالی کٹکا رہنے والا کمبخت، تو نے کہاں سے پڑھا یہ دین پاک؟ اس دین کو کہاں سے سکھایا تو؟ کہ پرانے بیچارے جاہل تھے، کچھ دین کو سمجھتے نہیں تھے۔ ارے جو وہ دین کو سمجھ گئے ہیں نا، یہ تیرے ابا نے بھی نہیں سمجھا اس دین کو، تیرے باپ نے نہیں سمجھا اس کو، شیطان نہیں سمجھ سکا تو یہ کیا سمجھ سکیں گے؟ شیطان بیچارہ بھول گیا، جاتے جاتے بھول کے بھٹک گئے بیچارہ، گھنوں ہوشیار ہوتا سمجھ، بھٹک گئے بیچارہ، کی کرو؟ سبحان اللہ۔ کئی ایسے بوڑھے بندے، بوڑھے انسان، ان کی عقیدت محبت آپ کے اس علاقے میں، اس چوٹن کے علاقے میں، بارمر کے علاقے میں، جیسلمیر کے علاقے میں، فلودی کے علاقے میں آج بھی بڑے بوڑھے بیچارے ہیں۔ اوہو، ان کی عقیدت، ان کی محبت دیکھو تو صحابہ کرام کا تھوڑا سا نمونہ یاد آ جائے ہم لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو ایک محبت دیکھ کے تو صحابہ کرام کی تھوڑی جھلک یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو حضور نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھوں کی عقیدے کو مضبوط پکڑو، اس لیے نوجوانوں بھٹکنا نہیں کبھی، انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکنا ادھر کی باتوں سے۔ آپ کو کوئی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل خبیث کوئی کہہ دے کہ یوں نہیں ہے، فلانا نے سنی یوں، بھئی سنی کچھ بھی ہو، ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں، ہم سنی ہیں، تمہاری ان باتوں کو ہمیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے آپ کو، بس اس لیے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، بس ختم۔ ارے میں تھوڑی باتیں سنو، اللہ رسول کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں ہمارے دادا نے سنا دی ہم نے، وہی ہم پر مضبوط لکھی ہوئی ہے، بس خلاص، دوسری باتیں ہمیں کچھ نہیں سننی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نام نہیں لیں گے، وہ تھوڑا یوں کریں گے نا تو بھائی وہ تو یہاں تو گھس جاتے ہیں۔ میں انگلی رکھوں، انگلی رکھنے جگہ دوں تو اتنی انگلی ڈال دے، یہ کام نہیں کر لو۔ دھیان رکھو، بہت نازک ٹائم چل رہا ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے دوستو۔ خدا کے واسطے، اے مسلمانوں، اے رسول اللہ کے امتیوں، خدا کے واسطے ایک ہو کے رہو، محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، خدا کے واسطے معاف کر دو۔ تمہارا زہر کیا ہے؟ کچھ زہر نہیں ہے۔ فقط ایک بات سناتا ہوں آپ کو، فتح مکہ جب ہوا، فتح مکہ شریف جب فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح فرمایا اس کو، ٹھیک ہے، حضرت بلال نے کعبہ شریف پہ بیٹھ کر اذان دی، اللہ اکبر، اللہ، فتح کے نیت سے اذان دیا۔ وہ اذان فتح تھی، وہ نماز کی اذان نہیں تھی، فتح کی اذان تھی۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر حضور عمر سے
چھت پہ اذان دیا آپ نے، فتح ہوا کعبہ سے. جتنے سارے ظالم صحابہ کرام کو آگ جلا کر کے جو آدھا جلاتے آدھا چھوڑتے، کسی کی ٹانگ، کسی کی ہاتھ، کسی کی ناک، کسی کا آنکھ نکال دیتے. ایسے ظالموں نے ظلم کیا، ایسے ظالموں نے سنا کہ مکہ فتح ہو گیا، اب تو ہماری آنکھیں نکالی جائیں گی، ہمارے ناک نکالے جائیں گے، ہمارے دانت نکالے جائیں گے، ہمارے ہونٹوں کو کاٹے جائیں گے، ہمارے جگر جو ہے کاٹے جائیں گے. ان کو تھرتھرائی ہوئی، تھرتھرائی گھر میں گھسنے لگا، اس کے گھر میں ہو میرے محبوب نے مولا علی مشکل کشا کو بھیجا. علی مکہ شریف کا ہر گلی میں تم جاؤ اور جا کر کے کیا کرو، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، پوچھ تاچھ کرے کو کیا بولتے ہیں، آپ جا کر کے سب کو رائے لو. کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ بولا رائے لو، بولا مشورہ نہیں دی، دوسرا کہتے ہیں نہیں آتا ہے بس. تو سروے کرو. کیا کرو؟ مولا علی مشکل کشا کو حضور نے بھیجا، جاؤ سروے کرو لوگوں کے کیا خیالات ہیں. بولا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مکہ شریف کی گلیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں. کوئی سامنے آیا، کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب تو برے حال ہوں گے ہمارے. کیا ہوں گے؟ دل سے سننا بھائی، دل سے، خدا کے واسطے. یہ بار بار موقع نہیں آتے، دل سے سننا. یہ کیا کہا انہوں نے کہ ہمارے بہت برے حال ہوں گے. ہم نے جو برے حال کیے اس سے زیادہ برے ہمارے حال ہوں گے. کیا حضرت بلال جیسے کو ہتھ کڑیاں دے کر کے، یوں ہتھیلیاں کر کے کھلے ٹھوکتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے مکہ شریف میں، کھلے ٹھوکتے ہیں. تڑپتی تو عرب کی زمین کی دھوپ، پتھریلی زمین پہ جب دھوپ ہوتی تو ننگا کر کے سلا دیتے، اوپر پتھر دے دیتے. ایسے ظالموں نے، کفاروں نے ظلم کیا، تو وہ تو ان کے دماغ میں تھا کہ نہیں تھا؟ اب تو ہمارے برے حال ہوں گے، بہت برے ہوں گے. ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان، حضور سے زندگی پر لڑائی لڑا تو، آج مکہ شریف فتح ہو گیا، کیا خیال ہے حضور کے بارے میں؟ ہمارا خیال تو بہت ہمارے تعلق سے برا ہے، لیکن وہ بہت بڑا کریم ہے. کیا ہم نے جو کچھ کیا صحیح ہے، لیکن وہ بہت بڑا کریم ہے، ہم تو اس کے کرم میں امید رکھتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب مولا علی مشکل کو شہائے عرض کی، یا رسول اللہ، سروے کیا تو یہ چیزیں ملی. سبحان اللہ. صحابی رسول کو کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو، جس نے ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لی اس کو معاف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے کوئی معاف کرنے والا آپ لوگوں میں سے؟ تھوڑا کوئی ہوتا تو خدا نے کیا سیکھا کر دیتے ہو. ایک دوسرے میں آپ کی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے اس کرنے کے بعد ہمارا نقصان کیا ہوگا، ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے سماج کا، ہمارے اتفاق کا، ہمارے مدرسوں کا، ہمارے مسجدوں کا. یہ پاچی پیچھی جو حال کیا ہوگا ہو نہیں جاتا. بس کیا پوچھ، ارے یار بیچارے بانیاں کیوں تو یہ ماری تو بچی نہیں ہو رہی ہے، ماری ایک بار نہیں ہو بار ماری ہے مجھے دی ہے. ماریاں تاری منہ جھیج، ارے ماری تو منہ ہو بار نیچے تو بانی ہو گھرے رمضان. مونچھوں کی لڑائی چھوڑ دو، اللہ کے واسطے رسول اللہ کے دین کی باتیں کرو. چھوٹی موٹی باتیں اسٹیج پہ بیٹھے، شطرنجی پہ بیٹھے فیصلہ کر لو، فیصلہ کر لو، اس میں بلائی برکت ہے. آج غیر لوگ ہماری باتوں کو لے لیا، اچھی اچھی کو، ہم نے ان کی برائیوں کو ہم نے لے لیا، ہماری بلائیاں انہوں نے لے لی.
خدا یعنی کیا سے کیا ہم کر دیتے ہیں، کھٹیا خراب کر دیتے ہیں. مت کرو، اے خدا کے واسطے مت کرو. تمہاری بی جے پی کانگریس یہاں رہ جائے گی، اگر تمہارے کو ساتھ چلے گا تو رسول اللہ کا دین چلے گا، حضور کی محبت چلے گی، حضور کی پاک دیوانگی چلے گی، تمہارے روزے نماز چلیں گے، تمہارے اتفاق محبت چلے گا. یہ ساری دری کی دری یہاں رہ جائے گی، کچھ نہیں چلنے والا ساتھ. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. جس کی بیس اس کی لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کا بیس. یہ ہے ہر دور میں آتا رہتا. بھی ڈول ہے، اس کنویں پہ ایک ڈول ہے، آج آپ کے ہاتھ میں کل دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی. اس سے دماغ کو نہیں لینا چاہیے. آج کسی اور کے جیتے تو کسی اور کی جیت ہو جائے گی. یہ تو دنیا میں ہونا ہی ہے. دو لڑیں گے تو ایک جیتے گا، سوال نہیں ہے. حکومت تو کوئی نہ کوئی کرے گا، تو بھائی کرے گا اپنی جگہ پر. پھر تم تو بھائی رہو، مہربانی کر کے تم تو بھائی محبت اتفاق سے رہو. سیاست کرنے جاتے ہو تو تم کو آتی کسی کو نہیں ہے سیاست. کچھ دن ہمارے پاس رہو تو آپ کو سیاست سکھائے، ہم سکھائے. سیاست کرنے جاتے تو ہو، لیکن تمہیں سیاست کسی کو آتی نہیں ہے. لڑنا جھگڑنا منہ اوپر کرنے آتا ہے. سیاست کرنی ہو تو ہمارے پاس آؤ، سکھائے. ہم جاہل بدھو نہیں ہیں، ہم دعوتیں کھانے والے پیر فقیر نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی کرم سے رسول اللہ کے سچے غلام ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مرشد کریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں جو فن چاہتے ہمیں ملتا ہے اللہ کے فضل سے. واہ واہ، سبحان اللہ. کیا کمی ہے ہمیں؟ کوئی ہمارے پاس آؤ، ہم تو سیاست سکھائیں کہ سیاست کیسے کرنی پڑتی ہے. بے شک. ارے اچھوں کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ سیاست ہم سے سیکھو. تم کیا جانو سیاست کو؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کرم فرمائے ہم پر، ہماری قوم پر. تو میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں فساد نہیں پھیلانا ہے. ہمیں اس کردار سے رہنا ہے، بوڑھوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو اس طرح رہنا ہے جو کہنے والا کہہ دے واہ 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 مسلمان واہ. بے شک. وہی ہم ایسے رہنا ہے. اسی برکت سے ہمارے ملک میں امن رہے، شانتی رہے، خیر رہے، عافیت رہے، بلائیں آفتیں ٹلتی رہے. بس بے شک. ہم کو، ہمارے سماج کو، ہمارے ملک کو امن والا، چین والا دیکھنا چاہتے ہیں. بس بے شک. سبحان اللہ تعالیٰ ہم اللہ. سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. دل ستھرے رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے. انشاءاللہ. دل ستھرے رکھو گے تو قد افلح المؤمنون تمہارے لیے ہے. سبحان اللہ. مومن کامیاب ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب جماعت کو، تمام حضور کی امت کو اللہ خوب برکتوں سے نوازے. آج کی محفل اللہ قبول فرمائے. بستی والوں کو خلا خوب نوازے. جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں دعوت دی، مبارک جلسہ رکھا، آپ لوگ بڑی محبت سے آئے ماشاءاللہ. آپ کو خوب مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہم آمین. جن علماء کرام نے جو مبارک پاک ہمیں نصیحتیں کی، جو باتیں سنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ. راستے میں ٹائم ہو جائے نماز کا، کوئی کہے گا ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. یار نماز ہم نہ پڑھیں، بیڑیاں ہم پھونکیں، تماکو ہم کھائیں، گٹکے ہم کھائیں، گٹکے مہنگے ہم کریں، بیڑی چھوٹی ہم کریں. کیا بیڑی چھوٹی ہم کریں؟ چھوٹی کرتے ہیں. بیڑی تو بڑی ہونے والی ہوئی نہیں ہوگی. بھائی کوئی بیڑی بڑی کر دے تو بتاؤ کو بڑی کون کرتا ہے؟ بیڑی پی گیا تو چھوٹی ہوگی، بڑی تو ہوگی نہیں. تو بیڑی چھوٹی کرنا چھوڑو، مہربانی کر کے اللہ کے واسطے تمباکو چھوڑو، گٹکے چھوڑو. کتنی بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ اللہ کرو، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، دماغ اچھے رکھو، آپس میں محبت اتفاق سے رہو. اپنے بچوں کو، بچیوں کو خوب تعلیم دلواؤ. مدرسے میں بھیجو، دارالعلوم میں بھیجو، مرکزوں میں بھیجو، قریب میں آپ کے مدرسے ہیں اس میں بھیجو. الحمدللہ اسکولوں میں پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، سب پڑھاؤ. شاید میں لاسٹ میں کریں گے نا، ابھی تو بیان چل رہا ہے. بیچ میں
سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بس انشاءاللہ سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، ساتھ میں محبت سے رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خیر کو قبول فرمائے بھائی۔ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ دیکھ کر کے، آپ لوگوں سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تم کو دین ایمان کے ساتھ سب کو خوش آباد رکھے۔ ہمارے لیے تم سب برابر ہو، ہمیں کوئی کسی پارٹی سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہم کیسے آدمی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جس کی جو حکومت آئی، بس حکومت آئی تو وہ اپنے حکومت کرے گا اور کیا کرے گا؟ دوسرا کیا کرنا ہے؟ اپنے کو کچھ نہیں کرنے کا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بالکل شہنشاہی سے رہنا ہے۔ تم بھی شہنشاہی سے رہو خدا کے واسطے، اللہ تم کو خوش رکھے ایمان کے ساتھ۔ فرقہ بازیاں چھوڑ دینا، ایک ساتھ محبت سے رہنا، مذہب اہل سنت جماعت پہ مضبوط رہنا، اللہ سے رسول کی مبارک احکام پر پابند رہنا، اولیاء و صالحین نیک بندوں کے عاشق دیوانے رہنا۔ جہاں یہ محفل سنو برسات کی طرح پہنچ جانا بس۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ایمان کے ساتھ، آباد رہو، خوش رہو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ذلل کفرۃ یہود والنصارى، اللہم علق الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداءنا واعداء الدین بحرمت حبیبک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، اللہم یا حل المشکلات حل المشکلات بحرمت حبیبک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، توفیل حضور، ہر بلا دور۔ الہی عالم اسلام مسلمانوں کا خیر فرما، ان کی جان ایمان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاضر جماعت کی حاضری کو قبول فرما، ان کی نیک دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ برکت بھائی اچانک بیمار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حبیب کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلاۃ و سلام